جس میں ہمارا جو موضوع ہے وہ شان اہل بیت یعنی کہ فضائل اہل بیت علیہم الرضوان، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ رب ذوالجلال سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے توفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یقیناً رب ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عظمتیں اور بڑے کمالات عطا کیے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے وہ سرکار کی وجہ سے بڑی فضیلت اور بڑے اہمیت کا وہ حامل ہے۔ اور پھر یہاں تک نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہوں نے سرکار کا کلمہ شریف پڑھا اور سرکار کا کلمہ شریف پڑھتے ہوئے ہی اس دنیا سے پردہ کر گئے، وہ لوگ بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ فضائل کے لحاظ سے ان کا بڑا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے۔ تو چونکہ آج ہمارا ذکر ہی شان اہل بیت کے حوالے سے ہے، اس لیے ہم اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تھوڑی جی آواز کر دو۔ یقیناً صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہیں ان کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، اور رب ذوالجلال نے جو ان کو شانیں دی ہیں وہ اللہ کریم کے ہاں بہت بڑی ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے صحابہ سارے جنتی ہیں اور وہ ستاروں کی طرح ہیں، جو جس صحابی کے پیچھے بھی لگ گیا تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا، جس صحابی کے پیچھے وہ چلا وہ بھی روشنی پا جائے گا۔ اور پھر انہی کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ میرے نبی آپ کے صحابہ سے راضی ہے اور آپ کے صحابہ تمہارے رب سے راضی ہیں۔ لیکن وہ لوگ خوش قسمت اور وہ خواتین خوش قسمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئیں، اور وہ گھر جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، یعنی سرکار کی جس گھر میں شادی ہوئی، ان کا جو مقام ہے ان کی سعادت ڈبل ہو جاتی ہے۔ ایک طرف ان کا رشتہ بھی ہے اور دوسری طرف جو ہے ان کی صحابیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی جو ہے اس لحاظ سے بھی ہے۔ تو آج چونکہ موضوع بیان ہی اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی شان میں ہے، اب صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے، لیکن ساتھ وہ پیار سرکار کے آل پاک سے بھی کرتے اور ان کا بڑا احترام کرتے، کیونکہ ان کی نسبت خون رسول کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہو، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہو، کوئی بھی ہو، انہوں نے بہت زیادہ سرکار کے بالخصوص جو ولادتی اہل بیت طہار ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سید فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے تو بہت زیادہ پیار کیا۔ کتب احادیث میں یہ بات موجود ہے اور باقاعدہ ان کی مثالیں جو ہے وہ ملتی ہیں
کہ جب وہ کوئی چیز تقسیم کرتے تو وہ چیز تقسیم کرتے وقت وہ سرکار کی یہ جو ولادتی اہل بیت طہار ہیں، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خیال زیادہ رکھتے تھے، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال زیادہ رکھتے تھے۔ تو یہ ہر لحاظ سے آپ دیکھو صحابہ کرام علیہم رضوان کو، انہوں نے بہت زیادہ ادب احترام کیا ہے، اور پھر اگر انہوں نے کیا ہے تو اہل بیت اطہار علیہم رضوان نے بھی نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا احترام کیا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں اگر یہ جملہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موجود ہے کہ اے علی تجھے مبارک ہو کہ میں نے اپنے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ علی جس کو جنت کی ٹکٹ دے گا وہی بندہ جنت میں جائے گا۔ تو وہاں پر حضرت علی کے بھی وہ جملے موجود ہیں، اے ابو بکر صدیق تجھے بھی مبارک ہو کہ میں نے اپنے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جس دل کے اندر ابو بکر کی محبت ہوگی علی اسی کو جنت کی ٹکٹ دے گا۔ میں نے انہی کے بارے میں سنا ہے۔ جہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، وہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جملہ موجود ہے کہ عمر کی شان اتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی شان ہے کہ عمر مجھ سے بہت زیادہ فضیلت والے ہیں، بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو حضرت علی کہنے لگے کہ عمر جس دن تم جاؤ گے میں نے اپنے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ اس دن اسلام روئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو تھا وہ میرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا کہ آج دنیا سے وہ ہستی چلی گئی کہ جس کے بعد ان جیسا کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت عمر آج دنیا سے چلے گئے، ان جیسا قیامت تک کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ تو کہنے لگے کہ جس وقت میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ جو حضرت عمر کی شان بیان کر رہے تھے وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے بھی جملے ان کے بارے میں موجود ہیں۔ اس لحاظ سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت حضور کی اہل بیت طہار سے اور اہل بیت طہار کی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ ایک لازم الملزوم تھی۔ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ ایک کتب میں نہیں، ایک کتاب میں نہیں، کئی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، سویا ہوا تھا، مجھے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے تھے، سیدنا صدیق اکبر بھی پردہ کر گئے تھے، اور دور خلافت تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ رات کے وقت جب مجھے زیارت ہوئی اور زیارت کا کچھ انداز بھی اس طرح کا تھا کہ کہنے لگے کہ فجر کی نماز کا وقت ہوا، خواب کے اندر میں وہاں سے اٹھ کر میں مسجد نبوی شریف میں گیا اور جا کر وہاں پر میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ تشریف فرما ہے۔ تکبیر پڑھی گئی، نماز سرکار نے پڑھانا شروع کی، صورت سرکار نے نماز کے اندر پڑھی لمبی لمبی، میں پیچھے آیا، پیچھے نماز میں نے نیت کی، نماز کو مکمل کیا۔ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام اس دیوار کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ مدینہ شریف کی ایک عورت یا ایک روایت میں ایک دیہاتی مرد تھا، وہ آیا، اس نے کھجوروں کا ٹکڑا پکڑا ہوا ہے، سرکار کی بارگاہ میں اس نے پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایک صحابی کو کہ سارے لوگوں کو ایک ایک کھجور تقسیم کر دی جائے۔
سب کو دے دی گئی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے بھی ایک دے دی گئی۔ میں نے نبی علیہ السلام سے کہا محبوب مجھے تو کھجور نے بڑا ہی مزہ دیا ہے، تو مجھے ایک کھجور اور عطا فرما دے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی جب سب کو ایک ایک کھجور دی ہے تمہیں بھی ایک دیتا ہو تو تم نے لے لی ہے، ایک کے اوپر ہی قناعت کرو۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جب مجھے جاگ آئی، یہ واقعہ پورا ہو گیا، جاگ جب آئی تو میں مسجد میں آیا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، یہاں تک کہ جب آیا آ کر میں نے دیکھا کہ وہ مصلی رسول جس جگہ پہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں نماز پڑھانے کے لیے۔ نماز پڑھائی، جو صورتیں نبی علیہ السلام نے رات کو خواب میں نماز پڑھاتے وقت پڑھی تھی وہی صورتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے حالت میں پڑھی، میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب کیا ہوا، میں بھی بیٹھ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے جس طرح سرکار رات کو بیٹھے تھے، اب اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے۔ تو میں نے دیکھا کیا کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت نے یا ایک دیہاتی مرد نے کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا۔ کھجوروں کا ٹوکرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا، ایک صحابی کو حکم دیا کہ اس کھجور کے ٹکڑے کو جو ہے وہ سارے صحابہ میں تقسیم کرو۔ اب اس صحابی نے پکڑ کر سب کو ایک ایک دے دیا۔ جب سب کو ایک ایک کھجور دے دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بھی ایک کھجور دی۔ حیران تھا کہ کیا معاملہ تھا کہ جو خواب کے اندر مجھے ہوتا رہا میرے ساتھ سرکار نے فرمایا اسی طرح یہ معاملہ چل رہا ہے۔ جب کھجور ایک مجھے دی گئی تو واقعی جو مزہ جو ذائقہ رات کو خواب میں مجھے ملا تھا اور پھر میں نے اس کو محسوس بھی کیا اٹھنے کے بعد، وہی ذائقہ آج اسی کھجور کے اندر سے آ رہا ہے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اے عمر مجھے تو کھجور نے بڑا مزہ دیا ہے، ایک کھجور مجھے اور دے دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے، فرمایا اے علی رات کو تمہیں تو سرکار نے ایک کھجور دی تھی، اگر وہ تمہیں ایک اور دے دیتے تو عمر بھی تجھے دوسری کھجور دے دیتا۔ اب یہ صحابہ کرام علی مرضوان کا پیار تھا۔ یہ تو بدبخت لوگ ہیں کہ جو ان کے اندر تفریح کرتے ہیں، کوئی در والا کہتا ہے، کوئی جو ہے وہ گھر والا کہتا ہے، در والے اور ہے گھر والے اور ہیں۔ میں کہتا ہوں سیدنا ابو بکر صدیق کون تھے؟ ان کے بارے میں یہ کہتے کہ وہ تو در والے تھے۔ حضرت سید صدیق اکبر کون تھے؟ ان کی بیٹی جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی زوجہ محترمہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سرکار کی تو زوجہ محترمہ ہے۔ اور حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سرکار کے سسرال میں ہیں، اور حضرت مولا علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما سرکار کے داماد میں سے ہیں۔ تو نسبت تو ذرا دیکھو کہ کیا نسبت ہے۔ ہم تو سرکار کے ہر صحابی کے غلام ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، صرف گھر والے حضرت علی ہیں، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں، بس آپ ہیں، امام حسن ہے، امام حسین ہے۔ تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ سرکار نے جس کو بھی اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا ہے وہ سرکار کے گھر والے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی جو فارس کے رہنے والے تھے، زبان عجمی تھے، زبان بھی عربی نہیں تھے، مدینہ شریف کے بھی نہیں تھے، مکہ شریف کے بھی نہیں تھے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے آج تین چیزوں کو بالخصوص بیان کیا جائے گا، یعنی اہل بیت کے اہل بیت اطہار علی مرضوان کے لحاظ سے۔ اہل بیت کی میں نے تین قسمیں کی ہیں۔ ایک ہے اہل بیت اطہار سکنی، یعنی وہ اہل بیت، وہ سرکار کے گھر والے جو سرکار کے گھر میں سکونت پذیر تھے، یعنی سرکار کے گھر میں رہتے تھے۔ دوسرے نمبر پر وہ اہل بیت نسبی کہ جن کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملتا تھا، سرکار کے خاندان والے لوگ، یعنی خاندان والے لوگ جو تھے وہ نسبی لوگ۔ اور تیسرے نمبر پر وہ ہیں
کہ جو اہل بیت اطہار ولادتی علیہ رضوان یعنی جن کی ولادت ہی سرکار کے گھر میں ہوئی ہے، یعنی سرکار کی نسل مبارک جو ہے اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اہل بیت سکنی، وہ نفوس قدسیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سکونت پذیر ہوئے، مثلا نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات، یعنی تھی تو وہ بحیر والی، مطلب یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی ولادت نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ تشریف لے آئی سرکار کے گھر کے اندر، شادی ان کی سرکار کے ساتھ ہوئی، ان کو یعنی کہا جاتا ہے اہل بیت سکنی، یعنی سکونت پذیر ہوئی۔ اور پھر یہاں پر کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اہل بیت تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو سرکار نے اہل بیت کہا ہو، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ دلیل قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے۔ قرآن کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبیوں نے کہا اپنی بیویوں کو اہل بیت، اہل کہا۔ یہ تو عام ایک محاورہ ہے، جملہ بھی بولا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی اپنے دوست سے پوچھتا کہ بتاؤ تو صحیح تمہارے گھر والوں کا کیا حال ہے، تو اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے عرف عام میں؟ بیوی لی جاتی ہے، بچے لیے جاتے ہیں، اس سے بیٹیاں اپنی نسل جو ہوتی ہے وہ لی جاتی ہے، جو گھر بھی ان کے گھر کے اندر ہوتا ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے، جس وقت وہ جلیل القدر صحابی ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر کافی پہنچ چکی تھی، بڑھاپے کی حالت میں تھے، رب ذوالجلال کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی گئی کہ ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اب یہ بات حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلی تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ میں تو بڑھاپے میں ہوں، تو میرے ہاں کیسے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ تو آگے سے رب ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، یعنی فرشتے بولے، اللہ کا یہ جو کلام تھا، بولنے لگے کہ کیا اللہ کے کام سے تم حیران ہوتی ہو؟ یعنی جب فرشتوں نے آ کے خوشخبری دی نا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو، تو انہوں نے کہا کہ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سارہ سے فرشتے کہنے لگے کہ قالوا تعجبین، کہ تم تعجب کرتی ہو اس بات پہ، من امر اللہ، کہ جو اللہ کا حکم ہے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، فرمایا یہ تو رب کی رحمت تمہارے گھر داخل ہوئی ہے اور رب کی برکتیں تمہارے گھر داخل ہوئی ہے۔ فرمایا عمر کا تقاضا تمہارے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن رب کی شان یہ ہے وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس عمر میں چاہے، وہ رب ذوالجلال بیٹے کی خوشخبری عطا فرما دیتا ہے۔ اور آگے جملہ کیا تھا جو میرا موضوع تھا؟ آگے تھا علیکم اہل البیت، علیکم اہل البیت، فرمایا کہ اے گھر والو، بے شک وہی ہے رب خوبیوں والا، عزت والا۔ اب یہاں پر اہل بیت کا ذکر جو اہل کا ہے، یہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے، جو حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے۔ اب یہاں پہ بھی جملہ اہل کا بولا گیا، اہل کا جملہ بولا گیا، اور بلکہ آگے تو ایک حدیث شریف جو بخاری شریف میں ہے، یہاں تک جملہ جب منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگائی تھی، تو اس وقت حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا۔ منافقین نے جب تہمت لگائی تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے منافقین اور اے لوگوں اور اے میرے صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ جو تم منافقین میری بیوی کے اوپر تہمت لگا رہے ہو، میں تو اپنے اہل، اپنی بیوی کے
اندر سوائے بلائی کے اور کسی چیز کو نہیں دیکھتا ہوں۔ اب یہاں پر بھی اہل کا لفظ استعمال کیا گیا، اہل کا لفظ اس جگہ پر بھی استعمال کیا گیا، اور بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں نازلت انما یرید اللہ فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً، فرمایا یہ جو آیت تطہیر ہے یہ رب ذوالجلال نے سرکار کی ازواج مطہرات کے لیے بھی نازل فرمائی ہے۔ نازلت انما یرید اللہ فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً، فرمایا یہ صرف جو ہے یہ 5 تن پاک کے لیے ہی نہیں نازل ہوئی، بلکہ رب ذوالجلال نے یہ آیت اب سرکار کی ازواج مطہرات کے لیے بھی نازل کی ہے۔ اور یہاں تک کہ خاصہ کی تعریف ہمارے لغت کی کتابوں کے اندر لکھی ہے کہ خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، فرمایا کسی شے کا خاصہ وہ ہے جو اسی میں پایا جائے، کسی اور کے اندر نہ پایا جائے۔ بعد مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت ایک مرتبہ ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی، ایک مرتبہ یہ 5 تن پاک کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ اہل کا لفظ ازواج مطہرات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سرکار کی بیویوں کے لیے استعمال ہوا، اور اس سے مراد یہ ہے۔ اور اگر آپ یہ جس رکوع کے اندر یہ آیت ہے اگر اس کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں پیچھے والا حصہ تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ آیت نازل ہی سرکار کے ازواج مطہرات کے لیے ہوئی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر اہل بیت نسبی، اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد شامل ہے۔ مثال کے طور پر اسد الغابہ میں، طبرانی کبیر میں، دلائل النبوت کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے ابو الفضل، کل تم اور تمہارے بیٹے اس وقت تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلو گے جب تک کہ صبح کے وقت میں تمہارے گھر میں نہیں آ جاؤں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ محبوب ٹھیک ہے۔ صبح کا وقت ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشراق کی نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد سرکار ان کے گھر میں تشریف لے آئے۔ جب گئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، سلام کیا، سلام لینے کے بعد سرکار نے فرمایا بتاؤ تم نے آج صبح کس حال میں گزاری ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے محبوب علیہ السلام اللہ کا شکر ہے، خدا کی تعریف ہے، آج ہم نے بڑی اچھی صبح گزاری ہے، صبح نماز بھی پڑھی ہے، آپ پر درود بھی پڑھا ہے، اور ہم نے رب کا ذکر بھی کیا ہے۔ پھر اب انہوں نے یعنی حضرت عباس نے سرکار سے پوچھا کہ میرے نبی علیہ السلام آپ بھی بتائیں کہ آپ نے صبح کیسے گزاری ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس وقت یہی جملہ دہرایا، سرکار نے شاہ فرمایا میں نے بھی تو صبح رب کے فضل سے بہت اچھی گزاری ہے، میں نے بھی تہجد کی نماز پڑھی، میں نے بھی فجر کی پڑھی، رب کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا جملہ تھا؟ حضرت عباس کہنے لگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا، میرے گھر والوں کو بلایا اور میرے بچوں کو بلایا، بلا کر سرکار نے چادر مبارک جو آپ کے اوپر تھی وہ لے کر آپ نے ہمارے اوپر ڈالی اور ہم سب کو اس چادر کے نیچے کر دیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے رب سے کہا اے میرے رب یہ میرے چچا ہے اور میرے باپ کی جگہ پر ہے، یہ میرے چچا ہے میرے باپ کی جگہ پر ہے۔ اور یہ آگے والا جملہ کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے۔ اور پھر سرکار کہنے لگے کہ اے اللہ ان کو جہنم سے ایسے چھپا جس طرح کہ آج میں نے ان کو اپنی چادر کے نیچے چھپا لیا ہے۔ اب یہاں پر بھی اہل بیت کا لفظ اور سرکار نے باقاعدہ ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ہذا اہل البیت ہؤلاء اہل البیت، یہ میری اہل بیت ہیں، حضرت عباس ہیں، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، آپ کی چچی جان ہے،
اور جو دیگر وہاں پر آپ کے خاندان میں سے بیٹھے تھے تو کہنے لگے یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب یہاں سے پتہ تو یہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کی صرف اہل بیت پنجتن پاک ہی نہیں بلکہ سرکار کے چچا بھی اہل بیت طہار میں سے ہے۔ اور پھر دوسری حدیث شریف دیکھے، حضرت یزید بن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک میں اور ایک حسین اور ایک عمر بن مسلمہ تینوں مل کر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، ہم ان کے پاس چلے گئے۔ وہ بڑے بوڑھے ہو چکے تھے اور یہ وہی حضرت زید بن ارقم تھے کہ جب نمازوں کا حکم ہوا، جب تعلیم دی جاتی تو سب سے پہلے یہ گھر کا انتخاب کیا گیا تھا جس جگہ پہ سرکار جاتے، نماز بھی پڑھاتے، اپنے صحابہ کو تعلیم بھی دیتے، قرآن کی آیت نازل ہوتی تو سرکار آگے صحابہ کو سکھاتے۔ یہ وہ گھر تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم تینوں جب ان کے گھر کے اندر چلے گئے تو وہاں پر جا کر ہم نے ان کو سلام کیا اور ان کی تعریف کی، اور ہم نے کہا تم بڑی برکتوں والے ہو، تم سرکار کے صحابی ہو، تمہارے گھر کو سرکار نے مسجد قرار دیا، ہمیں کوئی سرکار کی بات ہی بتا دو، سرکار کی کوئی حدیث ہی سنا دو۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اس وقت میں تمہیں وہی بات سناتا ہوں جو میں نے سرکار سے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ کہا وہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ وہ بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ مقام جو خم کا مقام تھا وہاں پر میں بھی تھا، سرکار کے دوسرے صحابہ بھی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ طویل دیا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، ممکن ہے کہ میرے پاس رب کا فرشتہ آ جائے اور وہ مجھے کوئی حکم دے اور میں اس کے حکم کو قبول کروں، تو میں دنیا سے جاتے وقت تجھے 2 وصیتیں کر کے جا رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ایک تو یہ ہے کہ رب کی کتاب ہے، تمسکوا بالکتاب، تم ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا، جب تک یہ کتاب تمہارے پاس رہے گی تو تمہارے سینے روشن رہیں گے، جب تک اس کو پڑھتے رہو گے تمہارے دماغ تر و تازہ رہیں گے، جب تک اس کے اوپر عمل کرتے رہو گے کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جملہ بولا، سرکار نے فرمایا دوسری میری اہل بیت اطہار ہیں، میں ان کو تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا اے میری اہل بیت، اے میرے صحابہ، میری اہل بیت کو کبھی بھی تم چھوڑنا نہ، کبھی بھی ان کا بغض جو ہے اپنے سینے میں نہ رکھنا۔ اے میرے صحابہ، میری امت، میری اس اہل بیت کے بارے میں نرم گوشہ، نرم جو ہے وہ رویہ رکھنا، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے تمہارے لیے اپنی طرف سے میرے وجہ سے جو ہے ایک عظیم نعمت ان کی شکل میں نازل کی ہے، جس سینے کے اندر ان کا پیار ہوگا رب ذوالجلال کا وہ محبوب کہلوائے گا۔ یہ بات جب ہو گئی، ہونے کے بعد اب آگے جملہ کیا تھا؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت حسین نے پوچھا کہ اے زید بن ارقم، آپ مجھے یہ بتائیں کہ سرکار کی اہل بیت طہار میں سے کون کون ہے، یعنی سرکار کے اہل بیت کون ہے؟ یہ جب انہوں نے بات پوچھی اور ساتھ ہی جملہ بھی بولا کہ کیا، یعنی حضرت زید بن ارقم کہنے لگے کہ کیا، اے زید بن ارقم سے حضرت حسین کہنے لگے کہ کیا صرف سرکار کی ازواج مطہرات، سرکار کی بیوی ازواج مطہرات ہے اہل بیت، کہ یعنی اہل بیت صرف سرکار کی بیویاں ہیں؟